پروگرام میں ذکر کراچی میں اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر علی کی 6 ماہ بعد ملنے والی لاش اور اس کے حوالے سے سامنے آنے والی پیش رفت کا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حمیرہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے اور میڈیکو لیگل آفیسر کا کہنا ہے کہ لاش کا ابتدائی معائنہ کیا گیا ہے اور ایڈوانس ڈیکمپوزیشن سٹیج پر ہے وہ اور اس قابل نہیں ہے کہ جس سے وجہ موت بتائی جا سکے۔ البتہ ڈی این اے اور کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے سیمپل لے لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حمیرہ کی لاش ان کی فیملی کی طرف سے وصول کرنے کا سے جو انکار تھا اس کے بعد حمیرہ کی بہن اور بہنوئی کراچی پہنچ چکے ہیں اور اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس شیئر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں کراچی کے نمائندے ہمارے 365 نیوز کے کامران شیخ صاحب۔ السلام علیکم کامران صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کامران وقت نکالنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کس جگہ پر موجود ہیں اور اس وقت آپ کے پاس تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں؟ دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں چھیپا ہیڈ آفس میں اور یہ کراچی میں ایف ٹی سی شارع فیصل کے مقام پر ہے جہاں پر اداکارہ کی لاش اس وقت موجود ہے۔ اداکارہ کی منگل کے شب جب یہ اطلاع آئی کہ اس کی لاش ڈیفینس کے جہاں وہ رہائش پذیر تھی ایک فلیٹ سے ملی ہے اور یہ لاش ملنے کا واقعہ بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ ایک جو لاش اس فلیٹ کے مالک مکان تھے وہ وہاں پر کرایہ تقریباً 7-8 ماہ سے اس فلیٹ کا کرایہ ان کو نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کورٹ میں کیس کیا، کیس کرنے کے بعد پھر پولیس اور کورٹ کے بیلف کے ہمراہ جب وہ اس فلیٹ میں پہنچے ہیں تو فلیٹ کا دروازہ بجانے کے بعد اس فلیٹ کو نہیں کھولا گیا۔ اس کے بعد اس فلیٹ کے دروازے کو توڑا گیا ہے اور جب توڑنے کے بعد پولیس اور کورٹ بیلف یہ اندر داخل ہوئے ہیں تو معلوم ہوا کہ قالین پر اس کی لاش اوندھی ان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ ان کی لاش سامنے آئی ہے۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت جو موقع پہ موجود پولیس افسران تھے، ماہرین تھے، کہ تقریباً لاش 1 ماہ پرانی لگتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کی لاش کو جب لے جایا گیا، پوسٹ مارٹم کیا گیا، جنا اسپتال منتقل کیا گیا، جو طبی ماہرین ہیں خاص طور پر جو پولیس سرجن کراچی ہیں ڈاکٹر سمیہ، انہوں نے جب کیمیکل ایگزامن کیا تو انہوں نے جو اندازہ بتایا کہ تقریباً 9 ماہ پرانی لاش لگتی ہے اور جو اس وقت شواہد سامنے آئے ہیں اس میں بھی اکتوبر 2024 سے خاتون اداکارہ کسی کے رابطے میں نہیں تھی۔ ان کے جائے وقوع سے 2 موبائل فونز ملے ہیں اور اس کی جو CDR نکالی گئی ہے اس کے مطابق بھی آخری کال 2024 اکتوبر میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد ان تمام مختلف پہلوؤں سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور ان کی لاش کو قانونی کارروائی کے بعد اچھا کامران صاحب یہ بتائیے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں پوسٹ مارٹم رپورٹ پبلک کر دی جائے گی، سامنے آ جائے گی منظر عام پر، اس کے حوالے سے کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی اطلاعات ڈاکٹرز کی جانب سے یا کسی عملے کی طرف سے آپ سے بات کرتے ہوئے آپ تک پہنچی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا چیز ڈٹرمن کی ہے انہوں نے، ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی؟ کیونکہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ باڈی ایڈوانس ڈیکمپوزیشن سٹیج تک پہنچ گئی تھی اور شاید کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن نہ ہو پائے، تو کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ جو جاری ہوگی کچھ ٹائم بعد اس میں کاز آف ڈیتھ بھی مینشنڈ ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتا سکیں اگر آپ۔ جی دیکھیں اس حوالے سے خاص طور پر اس طرح کی جو باڈیز ہوتی ہیں ان میں جو اس کے اعضاء کے سیمپلز ہیں وہ مختلف سیمپلز لیے جاتے ہیں، ضروری سیمپلز وہ کلیکٹ کر لیے گئے ہیں جن کو کیمیکل ایگزامن کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن جس طرح سے ان کی لاش کی حالت تھی تو بہت مشکل ہوگا اس کا کیمیکل ایگزامن کرنا، لیکن وہ رپورٹ بھی 1 سے 2 روز میں سامنے آ جائے گی کہ آیا ان کی وجہ موت کیا تھی، کیونکہ لاش اتنی پرانی ہے، لاش کی جو صورتحال تھی وہ انتہائی خراب تھی، جس کے بعد جو ماہرین ہیں اور پولیس سرجن ہیں وہ اس پر جو انہوں نے اس کے ضروری اعضاء تھے وہ اعضاء کلیکٹ کیے ہیں اور کلیکٹ کرنے کے بعد لیبارٹری بھیجے گئے ہیں، جس کے بعد کیمیکل ایگزامن ہوگا اور وجہ موت سامنے آ سکے گی۔ اس وقت جو تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے کامران کے بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو پڑوسی ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، تو کسی طور پر کسی نے کسی شخص کو آتے دیکھا ہو یا کوئی نقصان پہنچا گیا ہو، کسی کو کوئی شک ہو کسی پر کہ بھائی کسی شخص کی وجہ سے پریشان رہتی تھیں، کوئی ایسے کسی نے کوئی شواہد شیئر کیے ہوں پولیس کے ساتھ؟ دیکھیں ان باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے، جو ہماری ماہرین پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگوں سے بات ہوئی اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک اطلاع یہ تھی کہ چیخوں کی آواز آتی تھی، دوسری جب ہم نے SSP ساؤتھ سے بات کی تو ان کا یہ بتانا تھا، جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ اتنی پرانی اس کی لاش یہاں پر موجود تھی، اگر آپ کے مطابق 9 ماہ سے
تقریباً 9 ماہ کا وقت گزر چکا، تو تعفن سے کیوں معلوم نہیں ہو سکا؟ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ کیونکہ سامنے والے فلیٹ کے مکین وہ اپنا فلیٹ خالی کر کے جا چکے تھے اور جو تعفن کا وقت ہے وہ بھی گزر چکا تھا۔ جب اس طرح کی اموات ہوتی ہے تو تعفن کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بدبو آنا بند ہو جاتی ہے۔ ایک تو اطلاعات یہ ہیں، دوسری اطلاع یہ تھی کہ جو اطراف کے لوگ ہیں وہ اس سے مختلف باتیں بتاتے ہیں کہ چیخنے کی آوازیں آتی تھی۔ لیکن یہاں ایک بات میں اہم بات اور بتا دوں، یہ ایک انکشاف آج ہوا ہے کہ کسی ان کی خاتون نے جو خود بھی اداکارہ ہیں، بھی وہ سامنے نہیں آئی ہیں، ان کی طرف سے آئی جی سندھ کو ایک خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں نشاندہی کی گئی ہے کہ کسی شخص کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا تھا۔ اس کی تفصیلات ابھی سامنے آنا باقی ہیں، لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا ایک خط آئی جی سندھ کو لکھا گیا ہے۔ اور اچھا یہ بتائیے کامران صاحب کہ جس فلیٹ میں یہ رہائش پذیر تھیں، کیا وہ جس فلور پر تھا وہ فلیٹ بیسیکلی، کیا اس فلور پر اور بھی فلیٹس تھے یا صرف سامنے والا ایک ہی فلیٹ تھا جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خالی کر کے لوگ چلے گئے تھے؟ کنجسٹڈ قسم کے ایک کمرے کا فلیٹ ہے جس میں خاتون رہ رہی تھی، وہ بھی ایک کمرے کا فلیٹ تھا اور اس میں جو ان کا ضروری سامان تھا وہ موجود تھا۔ کچھ جائے وقوع سے شواہد بھی اکٹھے کیے گئے ہیں اور ان شواہد کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس واقعے کی اس تحقیقات مختلف پہلوؤں سے کی جا رہی ہے۔ اس میں آیا کہ ان پر ان کی باڈی کو دیکھنے کے بعد کسی نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان پر کسی قسم کا تشدد ہوا ہو یا ان کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا ہے، اس قسم کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ اچھا کامران، فائنلی یہ بتائیے کہ اب باڈی کلیم کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ فیملی میں کون آ رہا ہے سامنے اور کس کی جانب سے اب یہ کلیم کی جائے گی باڈی؟ پہلے تو یہ ہوا کہ ان کے والد سے جب پولیس کا رابطہ ہوا تو انہوں نے والد نے انکار کر دیا تھا ان کی باڈی ریسیو کرنے سے اور یہ کہا تھا کہ ہمارا کافی عرصے سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اب اکیلی رہتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ابھی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ ان کے بہن اور بہنوئی کراچی پہنچ چکے ہیں۔ کراچی پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے ایس ایس پی ساؤتھ آفس گئے تھے۔ ایس ایس پی ساؤتھ آفس سے جو ضروری قانونی کارروائی ہوتی ہے پولیس کی، ایک لیٹر ان کو دیا گیا اور لیٹر دینے کے بعد وہ یہاں چھپا ہیڈ آفس آئے جہاں ان کی لاش موجود تھی، اور یہاں چھپا ہیڈ آفس میں ان کی لاش یہاں سے ان کے بہن اور بہنوئی وصول کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کی تدفین کی جائے گی۔ دوسری جانب جو اس طرح کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو وزیر سیاحت و ثقافت ہے انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ اگر ان کے لواحقین لاش وصول نہیں کرتے تو پھر محکمہ سیاحت و ثقافت کی جانب سے ان کی تدفین کی جائے گی۔ لیکن اب لواحقین یہاں پر پہنچ چکے ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے لواحقین سے بھی ان کا موقف جانیں، تو اس کے بعد جو ہے اس لاش کی لواحقین جو ان کے بہن اور بہنوئی آئے ہیں وہ اس کی تدفین کریں گے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے کامران شیخ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ کچھ سیگمنٹس اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کسی سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک عجیب سا خوف اور ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور جب ہم اپنے معاشرے کی طرف اب دیکھ رہے ہیں کچھ واقعات یا ایک کے بعد دوسرا جس طریقے سے ہو رہا ہے، اس میں زیادہ الفاظ نہیں ہے کہ انسان اپنے دل کا اظہار کرے اپنی بات کا یا کچھ کہہ سکے، تو دعا گو ہیں حمیرہ اصغر علی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے کی زندگی آسان کرے۔ پاکستان اپنی عمر جو انہوں نے یہاں پر گزاری، میرا خیال ہے آخری مراحل تو ان کے شاید یقینی طور پر جو سرکمسٹانسز نظر آ رہے ہیں مشکل لگ رہی ہے کہ زندگی ان کی مشکل تھی۔ اللہ آپ ان کے لیے آگے کے مراحل آسان کرے اور ہم سب کو ہدایت دے۔